ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل بتانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے غرد آلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اور اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کا الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ عز و جل کی قسم کھا لے تو اللہ عز و جل ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا، اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے، کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ وہ قبیلہ رابیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاش کرتے رہے لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے آواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں سے کوئی اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اویس سے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت قریب ہے اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف میں ہی موجود ہے۔ شاید
اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے شخص کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں عبداللہ یعنی اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ فرمایا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ عز و جل کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے غیب زن آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذرا اپنا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہمارے غیب داں آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے کہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بوسہ دیا اور فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو جس کے متعلق ہمیں نبی غیب داں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ عز و جل میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم نے یہ سن کر جواب دیا یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور میں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ علیہ باادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلامت رکھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے مکرمہ سے کچھ مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہیں ملنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس ان کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں انہیں جلد ہی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں اور میرے لیے کافی ہے۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو حلقہ
کر لیں، اللہ عز و جل آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہیں ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھے خلافت اور اس کی ذمہ داریاں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے وہ اس خلافت سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جادوئی کا وقت آ گیا ہے، جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق کے حقیقی عز و جل سے جا ملے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، کہ جن سے مغفرت کی دعا کے لیے حضور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کہ ان سے جا کر کے دعا کروانا، اے اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے میں مغفرت فرما۔ باقی